بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمزدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے جائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پور تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے آدم علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا تاکہ نور محمدی کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن و خوبصورتی حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پر تھے، اور دوسرا ذوالقابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، اسے کچھ زیادہ نہ بڑھائے، محتاج اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان پر رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر کرے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان کے آباء میں حضرت شیث علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے نوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارب اور والدہ کا نام برقانہ تھا، آپ کی بیوی کا نام عادنہ تھا، آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالق تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنو یا ہنوک تھا، آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا، اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشیان تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین کرام، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہی رہے۔ راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ازالسانیت سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہریول کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔
چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے جس کے مطابق آپ علیہ السلام کے عمدہ اوصاف پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ جن کی سرمگی چمکدار آنکھیں اور گفتگو باوقار تھی، ان کی طبیعت خاموشی پسند جبکہ وہ رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے تھے، غصے میں غضبناک ہو کر بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب، اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سیب کو، اناج میں گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ سیر روضۃ الاصغیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمات پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی تو دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں، واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی اور وہ آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمس کر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک پھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب الکائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی وہ ہر بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان کے امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وہ یہ الہی کے ذریعے سے واقف ہوں گے کہ کوئی سوال خالی ہاتھ نہ رہے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کے دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت یعنی ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں، اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے، پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ بتا نہیں سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ قصص الانبیاء۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قواعد و ضوابط اور قانون وضع کیے وہ زمانے کے تمام طبقہ ہائی فکر کے لیے قبول تھے۔ قرائے ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انسان کے غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا اور اس جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ نمبر 3 مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ نمبر 4
عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے نفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، حرام سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 7، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 8، ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکات دینا باطنی پاکیزی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائی، کھیل کود کے لیے میدان بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے جواب دہ ہیں۔ رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت گندا تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر حسب ذیل جملے تحریر تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی اور بود و بعد کے تمدنی طریقوں کی بھی تعلیم کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فرقہ اور جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب بھی طلبہ کامل اور ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جن میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور ان کی ترکیب کواکب اور ان کے جمع و تفریق کے نقاط اور ان کی باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا علم نہ ہوتا تو انسانی فطرت کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم کے سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے، یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تفویض کردہ امانت یعنی خلافت و نیابت سے متعلق علوم اور ان علوم کے ذریعے کائنات میں تصرف کر کے موجودات کو تسخیر کا اختیار صرف انسان کو حاصل ہے۔ اللہ نے بحیثیت خالق اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا کہ ان کے اندر ساری تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ آدمزاد ان صلاحیتوں کے استعمال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مخلوق پر عرصہ حیات تنگ بھی کر دیتا ہے۔ صلاحیتوں کے استعمال سے سامنے آنے والی تخلیق طرز فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ طرز فکر اگر مثبت ہے اور انبیاء کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی طرز و فکر سے ہم آہنگ ہیں تو اس سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے وہ بھی نئی تخلیق سامنے آتی ہے، وہ نوع انسانی اور دیگر مخلوق کے لیے سکون، آرام، راحت اور خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور طرز فکر اگر محدود دائرے میں قید ہے، ذاتی منفعت اور انفرادی اغراض کے خول میں بند ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کسی بھی طرح نوع انسانی کے اجتماعی مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا استعمال صرف اور صرف اسی کے لیے ہے کہ کسی ایک فرد یا مخصوص گروہ کی اجارہ داری قائم کر کے اپنی نوع کے افراد کو محکوم بنا دیا جائے۔ اس لیے طرز فکر کے زیر اثر منظر عام پر آنے والی تخلیقات اور نئی نئی ایجادات بجائے سکون و آرام کے نوع انسانی کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ انبیاء کرام چونکہ جس طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں جس میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے، کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت قائم ہے، لہٰذا ان کی سوچ لامحدود وسعتوں کی حامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان فرستادہ بندوں سے اللہ کی عطا کردہ اختیارات کے تحت جو تخلیقات ظہور میں آتی ہیں ان سے اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر آتا ہے، کیونکہ وہ مظاہر کے پس پردہ کام کرنے والی حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں اور حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر غم اور خوف کے سائے نہیں منڈلاتے، حقیقی دنیا سے متعارف بندے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں اور متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائیے گا تاکہ ان کے علم میں بھی دین کا اضافہ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔